السلام علیکم. درود شریف پڑھیں. اچھا یہاں بیٹھے ہوئے کچھ اسٹوڈنٹس کی بات سے لگا کہ مجھے پہلے ٹاپک سمجھانا چاہیے کہ ٹاپک ہے کیا اور میں آپ سے اس پہ بات کر کیوں رہا ہوں. جب ایک باپ بچوں کی پٹائی لگاتا ہے، کھائی ہوں گی مارے بچپن میں، چلو ماں سے کھائی ہو سکتی ہے، کسی گھر میں اماں کی پٹائی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں باپ کی پٹائی زیادہ ہوتی ہے، تو مارے تو سب نے کبھی نہ کبھی کھائی ہوں گی، چاہے آپ کو یاد ہو چاہے نہ یاد ہو. جب ہوش نہیں بھی تھی تب بھی مارے تو کھائی. یہ نہیں ہو سکتا کسی بچے نے مارنا کھائی ہو. چلیں باپ کی مار لے لیتے ہیں. تو باپ کی مار جو ہے وہ باپ کی انٹرٹینمنٹ. بچہ بیٹھا کھیل رہا تھا، باپ نے ٹھڈا مار کے، باپ کو مزہ آیا ذرا ٹھڈا مارا ہے، وہ ابھی باتھ روم میں جا کے بیٹھا ہی تھا، باپ کھینچ کے اٹھا کے باہر لے آیا اس کو، ہے مزے آ رہے ہیں. تو جو باپ کی پٹائی ہے، جو باپ مار رہا ہے کسی بچے کو، اپنے بچے کو، تو یہ باپ کی انٹرٹینمنٹ ہے؟ نہیں. آپ ہیں اچھا یار، پھر کوئی اور وجہ ہوگی. اچھا اب وہ جو باپ کی مار ہے، آپ میں سے جنہوں نے بھی مار کھائی ہوئی ہے اور جن جن باتوں پہ مار کھائی ہوئی ہے، اس وقت تو آپ کو برا ہی لگا ہوگا، جھوٹ بھی بولے ہوں گے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ باتیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ ہو سکتا ہے آپ کو ابھی تک نہ سمجھ آئی ہو، بعد میں جا کے سمجھ آئیں، لیکن یہ ریئلائز ہوا ہوگا کہ باپ کی مار ضروری تھی. فائدہ کس کا ہوا؟ اولاد کا ہی فائدہ ہوا. تو باپ کی جو مار تھی نا، اس کا آبجیکٹو انٹرٹینمنٹ نہیں تھا، یا وہ بچے پہ غصہ نہیں نکال رہا تھا. اس کا آبجیکٹو باپ کا بچے کی تربیت ہی تھی اور بچے کے فیوچر کے لیے ہی تھا. جس نے کسی بچے کو باپ سے متنفر کرنا ہوگا، باپ سے باغی کرنا ہوگا، چلے اب وہ کوئی ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، ایک آرگنائزڈ میڈیا کی ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے. جس نے، چاہے وہ ایک انسان ہے، چاہے وہ آرگنائز میڈیا کی ایفرٹ ہے، فلمیں ڈراموں کے ذریعے باپ سے باغی کرنا ہوگا، تو وہ باپ کی نا سختیاں بتا رہا ہوگا، باپ کا غصہ بتا رہا ہوگا، اور بچہ سوچے گا ہاں واقعی. تو وہ جو باپ کی یہ سختیاں بتا رہا ہے، وہ بچے کی ہمدردی میں نہیں بتا رہا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی جو باپ کی سختیاں بچے کو بتا رہا ہے، وہ بچے کی ہمدردی میں بتا رہا ہوگا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کوئی اور وجہ ہوگی. وہ کوئی اور وجہ کیا ہوگی؟ باپ سے باغی کرنا ہی ہوگا، اور کوئی وجہ نہیں ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس انڈیویجل کا اپنا ایکسپیرینس خراب ہو سکتا ہے اس کا باپ شراب پیتا ہو سکتا ہے نشئی ہو. ہمارے ہاں سوسائٹی میں بہت ساری سٹوریز ہیں، ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں کہ باپ جو ہے وہ، اور یہ میں کو بہت ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں یہ، کہ باپ نشئی ہے، جوا کھیلتا ہے، اور چونکہ نشئی ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو مارتا ہے بہت برے طریقے سے. وہ باپ کی میں ڈسکس نہیں کر رہا، میں وہ باپ کی بات کر رہا ہوں جو بہرحال انسان کا بچہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. بے شک وہ دیندار ہو، بے شک نہ ہو، جس میں ذرا بھی باپ کی سینس ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اگر بچے کو مارتا ہوگا، اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو اس کے باپ کی مار، سختی، سزا، یہ چہرہ دکھا رہا ہے، اور بچے کے دل میں آ رہا ہے ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، یہ تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، تو وہ بچے کو کیوں بتا رہا ہوگا؟ بچے کی ہمدردی میں نہیں، بالکل نہیں. وہ اس کو باپ سے باغی کرنا چاہ رہا ہوگا. اچھا یہاں بات رکے گی نہیں، یہاں نہیں بات رکے گی. باغی کیوں کرنا چاہ رہا ہوگا؟ کیونکہ باپ جس چیز کی شیلڈ تھا، وہ اس کو شیلڈ سے نکالنا چاہ رہا ہوگا، وہ اس کو اور مزید کسی خطرناک کام میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوگا، یا تو وہ اس کو باغی بنا رہا ہوگا کہ وہ اس خاندان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا. ایک شخص ہے جو کسی بندے کی اولاد کو اس کا ہمدرد بن کے باپ کا وہ چہرہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو کتنا ظالم ہے، تو وہ جو ہمدرد بن کے بچے کو بتا رہا ہے، وہ بچے کی ہمدردی میں نہیں بتا رہا، یا تو وہ اس کو باغی بنا کے اس گھر کو توڑنا چاہ رہا ہے،
کیوں توڑنا چاہ رہا ہے گھر کو؟ دشمنی ہے. دشمنی باپ سے بھی ہو سکتی ہے, بچے سے بھی ہو سکتی ہے, اور جنرلی حسد بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بچے کو باغی بنانے پہ نہیں رک رہا, یا تو وہ گھر توڑنا چاہ رہا ہے, یا پھر اس بچے کو باغی بنا کر کسی اور کام میں یوز کرنا چاہ رہا ہے جو اگر وہ باپ کے انڈر رہتا تو نہیں کر سکتا تھا. یہ ٹاپک نا آپ کے ساتھ میں کیوں آج بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ جو لڑکے اٹیچ ہے نا, جو مجھے ٹاپک سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ 2-3 آپشن دی تھی اس بچے نے, تو مجھے یہ ٹاپک دل کو لگا. آپ کے ساتھ میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج کل کا جوان دین سے دور ہو رہا ہے نا, دین سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا, دور ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا تھوڑا ہوتا ہے, اور تھوڑی باتوں پہ اس کو گمراہ کر کے یہ جو لادینیت کا لوگ شکار ہیں, پتہ نہیں کتنے کتنے ازم بن چکے ہیں. ایتھزم تو ایک ہے نا, اور پتہ نہیں بہت سارے ازم ہیں, وہ بڑے آرام سے بچوں کو کھینچ لیتے ہیں. تو صرف اور صرف ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھانے کی, کہ ہمیں نا جو ٹوٹا پھوٹا نالج ہے, ایک تو نالج یہ ہے جو کہ صحیح ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے, لیکن یہ ہمیں بہت غلط طریقے سے بتایا گیا اور دل میں بس گیا کہ اللہ نے اینڈ پہ معاف تو کر ہی دینا ہے, یعنی اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے اینڈ پہ تو معاف کر ہی دینا ہے, تو پھر جو مرضی کرو. یار اللہ نے شغل لگایا ہوا ہے, مطلب دنیا میں شغل چل رہا ہے کیا؟ یہ جو اتنے سارے نبی آ رہے ہیں اور کتنے کتنے سال وہ زندگی کے ایفرٹ کر رہے ہیں, کتنی کتنی تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں, ان انبیاء علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, ان کے خاندان والے کر رہے ہیں, ان کے فالوورز تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. ایک نا قرآن پاک میں واقعہ ہے, اشارتاً واقعہ. قرآن پاک میں کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں جو اشارتاً ہوتے ہیں, یعنی ان کی ایگزیکٹ تفصیل قرآن میں نہیں ہوتی ہے, وہ پھر آگے یا تو روایات سے یا حدیث سے پتہ چلتی ہیں. تو قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے, مجھے صورت یاد نہیں ہے لیکن ایک واقعہ ہے. اس میں نا ایک بادشاہ تھا ظالم, کافر تھا یقیناً. تو جو اس کی قوم کے لوگ ایمان لے آئے ہوئے تھے, اس نے نا گڑھے کھدوائے, ان کے اندر ان کو ڈالا, گھڑوں میں پھینکا, تیل, آگ, ان کو زندہ جلا دیا. اور جو اس بادشاہ کے ساتھی تھے وہ باہر کھڑے ہوئے ان کو دیکھ رہے تھے, ان پہ ہنس رہے تھے. یہ واقعات ہیں ایمان والوں کے ساتھ, زندہ جلانے والے, اور بہت سارے واقعات ہیں. فرعون ایک کام کیا کرتا تھا, وہ نا کیلے ٹھوکا کے کھال اتارا کرتا تھا, زندہ کی, اور نیچے سے اتارنا شروع کرتا تھا, پاؤں والی سائڈ سے. اس طرح کی اور بہت ساری سزائیں. یہ اللہ کے جتنے نبی آئے, اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہیں. تو ان لوگوں کی نا بہت قربانیاں ہیں, بہت ایسی قربانیاں ہیں جو سننے میں اگر تھوڑا سا بھی انسان ہمدردی رکھتا ہو, تھوڑا سا بھی درد رکھتا ہو, تو سننے میں نا بہت تکلیف دہ قسم کی قربانیاں. میں نے آپ کو ایک مثال بتائی ہے, زندہ جلوانے والی, کھال کھچوانے والی. میرے دماغ سے نا ایک دم سے بالکل نام نکل گیا ہے, جو پاکستان کہہ رہا ہوں, جو اسلام کی پہلی شہید ہیں, مجھے بالکل نام بھول گیا ہے. ہاں, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, ان کے جو والدین تھے نا وہ ایمان لے آئے تھے. تو ان کی جو والدہ تھیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ, غلام سے آزاد تھیں, بوڑھی عورت ہے, اور ان کو جو برچھا مارا گیا تھا بیک سائڈ سے مارا گیا تھا, یہ ادھر آگے شرمگاہ سے نکلا تھا, باپ کے سامنے, بیٹے کے سامنے. پھر اسی طرح سے ایسے کئی مظالم ہیں یار, بہت سارے ہیں. تو یہ سب کیا شغل چل رہا تھا, مطلب اینڈ کے اوپر اگر اللہ نے سب کو معاف کر ہی دینا ہے, سب کو, تو یہ کیا مذاق چل رہا ہے سارا. تو یہ جو آج کل کا آسان زندگی گزارنے والا, اللہ فری لائف گزارنے والا انسان ہے, ہر گزرتی نسل زیادہ اس میں انوالو ہوتی جا رہی ہے, لیکن اللہ دوسری طرف سے نا اتنا ہی زیادہ نوجوانوں کے اندر فکریں بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیں آپ لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, نہ میں کو ولی اللہ ہوں, شاید آپ سب لوگ مجھ سے بہتر ہی ہوں گے, لیکن کہیں نہ کہیں دل کے اندر ایک فکر ہے تو یہاں بیٹھے.
میں نے کہیں نہ میسج میں یہ بات کی، نہ آج تک جتنی ٹاکس ہوئی اس کے اینڈ پہ کبھی کھانا نہیں ہوتا. تو آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ نہ روٹی کے لیے آئے ہیں، نہ اینڈ پہ کوئی جوس پہ لانا ہے، نہ کوئی پیسے دے کے بھیجنا ہے. تو اندر نہ کہیں کو خیر کوئی طلب ہے. یہ ہر ینگ جنریشن کے اندر دونوں ایکسٹریم چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ٹاپک چننے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کا اللہ فری لائف گزارنے والا انسان ہے، ایک تو وہ اللہ کو رحیم، بے شک اللہ رحیم ہے، بے شک ہے، لیکن وہ جس سینس میں لے رہے ہیں نا، اس کی مثال میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ ایک بندے نے مجھے دھکا دے کے گرایا، چپیڑ مار کے چلا گیا. اب وہ دوسروں کو بتا رہا ہے کہ ایسے ہی تھا. میں اس کو کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا. یہ نہیں ہوتا رحیم بھائی، یہ نہیں ہوتا. وہ آئے گا، میرے انڈر ہوگا، میں طاقت رکھتا ہوں گا اسے بدلہ لینے کی، میں اس کو پھر معاف کروں گا. تو یہ ہوں میں رحیم. تو اللہ بے شک رحیم ہے، بے شک. لیکن اگر اینڈ پہ اللہ نے سب کو ہی معاف کر دینا ہے، اچھا وہ چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی اللہ ہیز دی ایبلٹی، بے نیاز ذات ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی کوئی اپیل میں نہیں جا سکتا اللہ کے اگینسٹ کہ جی یہ کیا بات ہوئی، قیامت میں سب کو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ سب کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن جو اللہ نے سارا پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے پہنچایا، اگر اینڈ پہ سارا معاف ہی کر دینا ہے تو پھر جہنم کس لیے اور یہ ساری قربانیاں کس لیے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات اس کے ہونے کی صفت ہے، اس کو اتنا ایزی لے لیا سب نے کہ اینڈ پہ تو معاف کر ہی دینا. دوسرا ایک اور ریزن یہ بنتا ہے کہ اسلام کے اندر جو سختیاں ہیں، دیکھیں کسی بھی سسٹم میں سختیاں ہوتی ہیں تبھی وہ سسٹم ہوتا ہے. سسٹم سختیوں کے بغیر نہیں ہوتا. اگر سختیاں نہ ہو تو سسٹم ہو ہی نہیں سکتا. سسٹم سختیوں کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. تو ہر سسٹم میں سختیاں تو ہیں. تو جو اسلام کے اندر سختیاں ہیں ان کو ایک امپریشن کچے دماغ والے انسان کو ملتا ہے کہ دیکھو یار کتنا ظالم دین ہے، مطلب کتنا ظالم ہے، اتنے ظالم دین کے ماننے والے. تم بچہ سوچتے ہیں ہاں یار واقعی تو بڑا ظالم دین ہے. اور پھر اس کو ایک سوال یہ ملتا ہے کہ اللہ تو اتنا پیار کرتے ہیں تو تمہیں وہ دوزخ میں ساڑ دیں گے. تو یہ بچے کو لگتا ہے ہاں واقعی یہ تو پھر کوئی ڈرامے بازی چل رہی ہے، یہ تو پھر دین ہے ہی نہیں. تو اس سے بنا پھر دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو صرف ایک ایسپیکٹ میں آج کوشش کر رہا ہوں آپ کو کلیئر کرنے کی. کلیئر خیر کیا کرنا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کہیں نہ کہیں سوچنے پہ کوئی اینگل دے سکوں کہ جو اسلام کے اندر سزا کا کانسیپٹ ہے یا جس کو ہم سختی سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، یا یہ واقعی سزا ہے کہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. یہ تھا میرا ٹاپک آج کا کہ وہ بچے جو اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ ازم والے ان کو کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ یہ سب ڈرامے بازی بنی ہوئی ہے، دیکھو اتنی سختیاں بلا ہو سکتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کنٹراڈکشن ہے. مطلب اللہ اتنا پیار کرنے والا اور اتنی کنٹراڈکشن ہے، کتنی سخت سزائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو بچہ سمجھتا ہے ہاں واقعی شاید یہ ڈرامے بازی ہے. تو اسلام میں جو سزا کا کانسیپٹ ہے، خاص طور پہ جو ایک ویسٹرنائز ورڈ جو ہے جو اس بات پہ ایشو بنا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو بھلا چور کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، لو دیکھو ذرا یہ کوئی انسانیت ہے، اور چوک پہ کوڑے ماریں یہ کیا انسانیت ہوئی، یا سر قلم ہو جائے یہ کوئی انسانیت ہے. یہ وہ اعتراض ہیں جس کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ دین یا تو یہ ریڈیکلز ہیں، مطلب بالکل ایکسٹریمسٹ پاگل لوگ ہیں، یا یہ ڈرامے بازی ہے. اس کو لے کے نا بہت سارے لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی بس کوشش تھی کہ میں آپ کو اس میں کوئی اپنی دل کی بات پہنچا سکوں. یہ ٹاپک تھا میرا. اسکول میں بچوں کو سزا ملتی ہے، ملتی ہوگی. مثالیں کس بات پہ ملتی ہوگی؟ لیٹ آنے پہ. صحیح ہے. ٹھہرے وہ ٹھہر جائے. اسکول میں سزا مل رہی ہے بچوں کو لیٹ آنے پہ، ساتھی کا ٹفن لنچ کھا جانے پہ، ہوم ورک نہ کرنے پہ، یونیفارم نہ پہننے پہ، نیلز نہ کاٹنے پہ. یہی 2-4-5 چیزیں. اچھا یہ جو سزا مل رہی ہے یہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے صبح صبح بلا لیتے ہیں ان کو، یہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ.
واقعی ہاں جی بچے کو جینے دیں, اس کی اپنی لائف ہے, جینے دیں. تو یہ ظلم ہو رہا ہے بچے پہ. اچھا یہ جو سزا دینے والا ہوگا, سزا دینے والے کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ اس کو مزہ آ رہا ہے بچوں کو مارنے کا, ننی ننی جانیں تڑپ رہی ہیں, اس کو مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہوگا. پھر وہ کیوں سزا دے رہا ہے؟ تو اس سے اس کو کیا فائدہ؟ ہاں جی دیکھیں میں سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں. بچے کو اسکول میں مل رہی ہے سزا, مثالیں ہیں, آپ ٹیسٹ نہیں دیا, اس نے لیٹ آ رہا ہے, صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے, یونیفارم نہیں پہن رہا ہے, یعنی کیئر لیسنس ہے, اور پڑھائی میں وہ اچھا نہیں ہو رہا. تو اس کو جو سزا دینے والے ہیں, ٹیچر ہے, جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہے, اسکول میں پی ٹی سر ہوا کرتے ہیں جن کا کام ہی پڑھائی کرنا ہوتا ہے, تو اس کا آبجیکٹو کیا ہے سزا دینے والے کا؟ اس کو کیا فائدہ سزا دینے میں؟ اچھا کیا وہ بچے سے بدلہ لے رہا ہے؟ بدلہ نہیں لے رہا ہے وہ, یعنی سزا دینے والی کی ذات اس میں انوالو نہیں ہے, بدلہ نہیں لے رہا. بدلہ کیوں کر رہا ہے پھر بچے کو, اس کو مارنے میں مزہ آ رہا ہے بچے کی بہتری کے لیے. یعنی یہ جو بچے کو اسکول میں سزا مل رہی ہے, یہ مجرم کی بہتری کے لیے. ہاں نا, بچے نے جرم کیا نا, نہیں وہ کیوٹ سا پڑھ رکھ لیں, کیا دو پونیاں باندھ دوں اس کو, کیا کروں میں؟ تو اب یہ جو بچے کو سزا مل رہی ہے, کوئی غلطی کی ہے اس نے, مجرم نہیں اچھا لگ رہا, تو بچے کو مار پڑ رہی ہے, کلپریٹ کہہ لیں. تو اسکول میں سزا کا آبجیکٹو کیا ہے؟ بہتری ہے. چلیں اور مثال چینج کرتے ہیں. کس میں؟ ہاں ہاں جو بھی ہے اس کو پٹائی پڑ, یہی کہہ رہا ہوں نا, یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے لائف میں ڈسپلنڈ ہو جائے گا, تو یہ بہتری ہے نا. یس بالکل, بالکل دینی چاہیے. اچھا میں نا کوشش کرتا ہوں کہ میں بات سمیٹ لوں نا, تو پھر اینڈ پہ کوشچن آنسر لیتا ہوں. سزا بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے ہے. اچھا یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, میں نے آج کرنی ہے بات اس پہ, کہ کتنی سزا اور کیسی سزا. ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ نا انگلیوں میں پینسلیں دے گے نا ایسے اسی تو بات ہے. ایک ٹیچر ہے, ہاں تو ساری ممی ڈیڈی بچے نہیں ہوتے نا یار, سب کوئی اردو اسکولوں کو پڑھا ہوتا. میرے ٹیچر تھے, وہ کانوں سے پکڑ کے نا ایسے اٹھا لیتے تھے, کانوں سے پکڑ کے اٹھاتے تھے وہ. مجھے اٹھایا ایک دفعہ, میرے نا کانوں سے کڑک کڑی کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی میرے ہیں. ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ سزا کی شکل کیا ہو اور اس کی انٹینسٹی کتنی ہو, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. یہ نہیں کہا کہ بچے نے اگر ہوم ورک نہیں کیا تو اس کو اسکول کے گراؤنڈ میں جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا نا, یا سب کے سامنے اس کو زور سے تھپڑ مارا جائے, یہ تو ڈیبیٹیبل ہے. لیکن سزا انسانی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر جزا اور سزا کے سروائیو کرے, اس کی فطرت میں ہی نہیں ہے. اور یار آپ لوگ جذباتی زیادہ ہو گئے, میں نے اپنی بات پوری نہیں کر سکوں گا. دیکھیں میں نا اس وقت یہاں پر سوسائٹی کی جنرل برائیوں پہ بات نہیں کر رہا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سزا والی بات سمجھا سکوں. پھر وہی بات, ہاں جی یہ تو جس نے لکھا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہے. یار ایسے تو جیسے لڑکے ہی آ جاتے بیان میں اچھا دیکھو میں نا سوال اینڈ پہ,
اگر میں بات جلدی سمیٹ سکا, مجھے پہلے بات تو پوری کر لینے دینا, میں بات پوری کر سکا تو کوشچن آنسر بالکل لے لیں گے. ابھی تو پھر بات کہیں اور سے کہیں اور نکل جائے گی نا, جو پوائنٹ ہے وہ تو کنوے کر دوں. جی 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 میں کنٹینیو کرتا ہوں, شکریہ. اسپورٹس, ابھی یہ 2026 میں وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی آ جائے گا, فٹ بال کا بھی آ جائے گا, یا اور بہت ساری جو گیمز ہیں ان میں بھی سزائیں ہوتی ہیں. نہیں, گیم کے اندر کی سزائیں کی بات نہیں کر رہا کہ وہ پینلٹی مل جائے گی, نہیں, کھلاڑیوں کو ہاں فائنز ہوتے ہیں, بین ہو جاتے ہیں. پھانسی بھی ہوتی ہے کسی کو؟ نہیں ہوتی. اچھا کیوں, مطلب کھلاڑی تو انٹرٹین کرنے آئے تھے, وہ کیا بیچارے نے کیا نقصان کیا کسی کا؟ بھئی اگر اس کھلاڑی نے یہ کسی کے ساتھ طے کر لیا کہ میں اگلی بال جو ہے وہ لائن سے آگے پاؤں رکھوں گا, اور اس بات کا اس نے کوئی 10-20 لاکھ روپے لے لیا, تو اس نے کس کا نقصان کیا؟ نہیں سیریس بات کر رہا ہوں, نہیں ملک کا کیا نقصان ہوا؟ اگلی بال پہ وہ بولڈ کر دے گا, نقصان کیا ہوا؟ میں نے پوچھا یہ کہ جو سپورٹس میں سزائیں ہوتی ہیں, فائن ہے, جیل ہے, بین کرنا ہے, 5 سال کا بین ہے, 2 سال کا بین ہے, 2 میچز کی فیس جو ہے اس سے چھین لی ہے, یا لائف ٹائم بین بھی ہے, تو وہ جو کھلاڑی کام کر رہے تھے, جو مثالیں جتنی ہیں, مینلی اس میں کرپشن ہی ہے نا, اور کیا, مطلب اس نے کیا کیا, دوسرے کھلاڑی کو مار دیا ہوگا, کیا کیا ہوگا, کرپشن ہی انوالوڈ ہے نا. تو اس بیچارے نے اگر اپنے پیسے کما لیے کام کر کے, تو اس سے کیا نقصان ہو گیا ملک کا؟ ارے تو رود کی خلاف ورزی کی ہے تو پیار سے کہتے وہ رک جاتا. وہ اگلے نے محنت سے کروڑوں روپے کمائے ہیں, 5 سال بین کر رہے ہیں, مطلب کوئی انسانیت ہے؟ اس کو پیار سے کہتے تو مان جاتا. کیا جی؟ ہے تو کیا ہو جائے گا کر لیں گے تو؟ کیا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کیا ہے اگر کر لیں گے تو. میرا سوال یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو جو سزائیں ہو رہی ہیں, وہ سزائیں ان کی بہتری کے لیے ہو رہی ہیں نا, اس کھلاڑی کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہی ہیں. کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ کھلاڑی بہتر ہو جائے, نہیں ہے تو ہو جائے. فٹ بال کا سسٹم تباہ کیا ہے, تو ہو جائے ختم تو کیا ہے جی؟ نہیں, دوسروں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. بھئی ایک کھلاڑی نے ایک نو بال کرانے کے پیسے لے لیے, تو اس سے دوسروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ دوسروں کی محنت ضائع ہو رہی ہے. اچھا اور ہاں, ارے یہ تو پھر اس مطلب فیفا والوں نے اگر رولز طے کر دیے, تو فیفا کون ہوتا ہے رول طے کرنے والا؟ آئی سی سی نے کیوں یہ رول لگا دیے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کھلاڑی کی اس سزا سے کیا بہتری ہو جائے گی؟ اچھا میری اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں. یہ جو سپورٹس ہے نا, یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ورنہ تو سب گلیوں میں کھیلنے جا کے. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ایک پوری انڈسٹری ہے, اور تمام کے تمام کھیل کے کچھ آداب ہیں, کچھ ایٹیکیٹس ہیں, اور کوئی بھی کھیل کچھ ایکسیپشنز چھوڑ کے جنرلی سارے کھیل پازیٹیوٹیز پھیلاتے ہیں. یعنی فزیکل تو ہے, لوگ کھیلوں کو دیکھ کے ان میں پازیٹیوٹیز آ رہی ہوتی ہیں, لوگ آپس میں ملکوں میں انٹریکشن بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں یہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, پھر انٹرنیشنلی گیمز ہو رہی ہیں, اکانومی بھی چل رہی ہے. جیسے اگر کسی ملک کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہے, فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو وہاں پر ان کو اچھا خاصا پیسہ جنریٹ ہوگا, اکانومی میں بھی فائدہ ہوگا. ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, ورلڈ وائڈ لوگ اس سے جڑ جائیں گے. تو ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, لوگوں میں پازیٹیوٹی پھیلاتی ہے, امن پھیلتا ہے. تو ایک اچھا کام ہو رہا ہے. جب اس طرح کے لوگ اپنے جوئے لگانے شروع کر دیں گے تو لوگوں کا اس سے انٹرسٹ ہٹ جائے گا.
وہ جو ایک اچھی سوچ کے ساتھ یا چلو کیپٹل سوچ کے ساتھ ورلڈ وائڈ ایک اچھا کام چل رہا تھا, انٹرٹینمنٹ تھی, فزیکل ایکٹیویٹی تھی, اس سے لوگ بدزن ہو جائیں گے. تو ان لوگوں کو بدزن نہیں کرنا, لوگوں کا انٹرسٹ رہنا چاہیے. تو اس لیے اس کھلاڑی کو سزا مل رہی ہے. اور ہاں سزا مل رہی ہے, اس بچے کو سزا نہیں مل رہی ہے, اس بچے سے بدلہ نہیں لیا جا رہا, اس بچے کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے. جبکہ وہ جو کھلاڑی کو سزا مل رہی ہے وہ کھلاڑی کو نہیں بہتری کے لیے کیا جا رہا. سسٹم بھائی گندا نہ کرو, باقیوں کو نہ خراب کرو. تو اب یہاں پر سزا دینے کا مقصد کیا بن گیا؟ سسٹم کو بہتر کرنا. ٹھیک ہے, سسٹم کو بہتر کرنا. جتنے ملک میں کرائمز ہوتے ہیں, قتل, ڈکیتی, قتل کی بات کر لیتے ہیں, چلیں قتل کی بات کر لیتے ہیں, اس میں بھی سزا ہے نا. تو پیار سے سمجھا دیتے ہیں اس کو, ہیں گال کھینچ دیتے ہوئے آئندہ ایسے نہ کرنا, فائن کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اس میں اس کی سزا سسٹم کی بہتری تو ہوگی, اور کیا وجہ ہوگی؟ اور انصاف, کن دوسروں کو کمپنسیٹ کرنا, بدلہ. کرائمز کی سزاؤں میں سسٹم کی بہتری تو ہے, لیکن سسٹم کی بہتری کس نے فکر کرنی ہے؟ سسٹم کی بہتری کی عام انسانوں نے یا اسٹیٹ نے؟ تو یہ تو اسٹیٹ کی سوچ ہے نا. جس کا بندہ مارا ہے وہ کیوں چاہے گا کہ قاتل کو سزا ملے؟ بدلے کی وجہ سے. تو یہ جو کرائمز کی سزائیں ہوتی ہیں نا, اس کی وجہ بدلہ ہوتی ہے. انصاف یہ بھی سسٹم کی بات ہے, یہ بھی اسٹیٹ کا سوچنے والا کام ہے. ہاں نہیں, اسٹیٹ بدلہ نہیں لے رہی ہوتی. جو اسٹیٹ ہے نا وہ بدلہ نہیں لے رہا, اس نے تو سسٹم کو مینٹین رکھنا ہے, اس نے انصاف کو مینٹین رکھنا ہے. لیکن اگر اس ملک میں کوئی سزائیں ایسی نہ ہوں تو جس کا بندہ مارا گیا ہے وہ بدلہ لے گا نا, تو بدلہ ہے نا پھر. اچھا, اگر سسٹم میں اس کے لیے کوئی رول نہ بنایا جائے تو کیا ہوگا؟ جس کا بندہ مارا اس کے 2 مارے گا, وہ پھر اس کے 4 مارے گا. اور یہ جو قبائلی علاقوں سے ہیں یا یہ اور بھی جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں, یہ بدلے کا جو نظام ہے نا, یہ ایک تو پرائیڈ ہے کہ میں نے اتنے بندے مارے ہیں, دوسرا یہ نسل در نسل چلتا ہے, یہ رکتا نہیں ہے. اور ابھی اس وقت یہ بیچ میں بات دل میں آگے ورنہ میں نے ابھی یہ بات نہیں کرنی تھی. جس کا بندہ مارا گیا, چلو جس کا بیٹا مارا گیا, نہیں, جس کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بچے کا ریپ ہو گیا, بچی کا. اب جو ایگریو پارٹی ہے, جو اس کے باپ ہے, بھائی ہیں, اگر اس کے ہاتھ میں بدلہ دیا جائے وہ کیا کرے گا؟ وہ صرف مارے گا نہیں, وہ ہاتھ کاٹے گا, وہ مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, وہ اپنا غصہ نکالے گا. وہ جو غصہ نکال رہا ہوگا وہ انصاف نہیں ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ غصہ نکال رہا ہوگا. کرائمز کی سزائیں ہوتی ہیں, ان میں اسٹیٹ تو بے شک انصاف اور سسٹم چلانے کے لیے کر رہی ہے, لیکن یہ ان ان کی تسلی کے لیے. کسی کا کیا ہے نا, اور قاتل کو سزا ہو جائے تو مرا ہوا واپس تھوڑی آ جاتا ہے, یہ واپس آ جاتا ہے نہیں. لیکن جب سزا مل جاتی ہے قاتل کو تو جو مقتول کے لواحقین ہوتے ہیں ان کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ بدلہ ہے جو سیٹل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو میں نے 3 مثالیں دی ہیں, اور بھی خیر دے سکتا ہوں مثالیں, ان تینوں کے اندر سزا مل رہی ہے نا, لیکن آبجیکٹو کا فرق ہے. سزا دینی کس نے ہے اس کا بھی فرق ہے, سزا کی شکل کیا رکھنی ہے اور اس کی ایکسٹینڈ کیا رکھنی ہے اس کا بھی فرق ہے. کھلاڑیوں کو سزا کون دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آئی سی سی نے دینا ہے, یا اس ملک کا بورڈ دے گا. اس کو چوک پہ لوگ ننگا کر کے پتھر نہیں ماریں گے, یہ بھی ہو سکتا تھا نا,
کیونکہ لوگوں کو غصہ تھا نا تو اس کو چوک پہ لوگوں کے حوالے کر دیا, نہیں 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 یہ بورڈ فیصلہ کرے گا, سزا بورڈ دے گا. کتنی سزا دینی ہے اس بچے کو, جو سزا دینی ہے وہ اس کی ایج کے حساب سے, اور جو غلطی اس سے ہوئی ہے اور جو امپروومنٹ چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے سزا. اس کرائم کے جو بدلے کے طور پہ سزا کس نے دینی ہے, کس ایکسٹینٹ تک سزا دینی ہے, کتنے عرصے میں سزا دینی ہے, اور اس کے لیے ثبوت کیا لینے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت شدید امپورٹنٹ بات ہے. اگر ابھی کے ابھی یہاں چوک پہ کوئی یہ بندہ ایک کسی دوسرے کو مارتے ہوئے چیختا ہوا نکلے نا کہ اس نے گستاخی کی ہے, ثبوت مانگے گا کوئی؟ اسی وقت مارنے پیٹنے شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی لڑکی عجیب سی حالت میں باہر چیختے ہوئے نکلے کہ اس بندے نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے, کوئی ثبوت مانگے گا؟ نہیں مانگے گا. تو یہ بدلہ لینا کس نے ہے, کس حد تک بدلہ لینا ہے, اس سزا کی شکل کیا ہونی چاہیے, آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے, یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن ان مثالوں سے میں نے صرف یہ بات آپ کو ابھی بیس بنا رہا ہوں کہ سزا ویری کرے گی کہ کس جرم کی سزا ہے اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے. سب سزائیں بدلے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, سب سزائیں فیوچر کی بہتری کے لیے نہیں ہوتی ہیں. تو کس چیز کی سزا ہے, اس کی ایکسٹینڈ کیا ہے, اور سزا دینی کس نے, یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. صحیح ہے. یہ جو میں نے سوال بنائے ہیں کہ سزا کون دے گا اور اس کی ایکسٹینڈ کیا ہوگی اور ثبوت کیا ہوں گے, یہ بات میں سمجھا پایا ہوں. ہمیں اسلام کے بارے میں نا ایک چیز کو, ایک بات کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, پھر میری اگلی بات کا کوئی فائدہ میں بچا سکوں گا. یہ جو اسلام ہے نا, یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے, اور اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اسلام ایک دین ہے, اس کا پرپس کیا ہے؟ جیسے آپ اس کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کالج کا بھی کوئی دین ہوگا, کوئی سسٹم ہوگا. اس سسٹم کا پرپس کیا ہوگا, اس سسٹم کی اپلیکیشن کتنی جورسڈکشن میں ہوگی؟ بس کالج کے اندر اندر, کالج کے اسٹوڈنٹس میں, زندگی بھر کے لیے نہیں, بس اس سیشن کے لیے. آپ کسی سڑک پر گاڑی یا بائک یا سائیکل چلا رہے ہیں, اس سڑک سے ریلیٹڈ بھی رولز ہوں گے. بات بری لگی میری؟ اچھا ٹھیک, تو سوال تو رہ جائیں گے وہ والے. چلیں آخر میں دیکھتا ہوں کیا بتا رہا تھا میں. ہاں جی, جو سڑک یوز ہو رہی ہے, موٹر وے یوز ہو رہی ہے, تو اس ہائی وے اتھارٹی نے کچھ رولز بنائے ہوں گے. وہ رولز کہاں اپلائی ہو رہے ہوں گے؟ بس اس سڑک پہ اپلائی ہو رہے ہوں گے, اور اس کے جو جورسڈکشن ہے اس میں صرف وہی لوگ آ رہے ہوں گے جو سڑک پہ آ رہے ہیں. اس کے بعد زندگی بھر وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اس کا اس ہائی وے اتھارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ جو اسلام کا سسٹم ہے نا, یہ ہر انسان کے لیے ہے, ہر ایج بریکٹ کے, ہر فیلڈ کے لیے, اور پیدائش سے لے کے وفات تک زندگی کے ہر فیلڈ کے لیے, ہر موقع کے لیے. یعنی اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے, جس کے, اگر یہ میں نے کسی کتاب کی بات نہیں بول رہا, بس اپنی ایک سمری بنا رہا ہوں, جس کے نا مین, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ میں نے کہیں کسی کتاب سے 2 پوائنٹ نہیں دیکھے, یہ میں آپ کو اپنی سوچ بتا رہا ہوں. 2 آبجیکٹیوز ہیں. ایک, واقعی بیسٹ لائف ان دنیا, اور واقعی جنت. یہ اس کے دونوں آبجیکٹیو ہیں. یعنی اسلام کا جو سسٹم بنایا گیا ہے نا, اس سسٹم کو جو فالو کر رہا ہوگا وہ دنیا کی بھی واقعی بیسٹ زندگی گزار رہا ہوگا. اچھا, بیسٹ موسٹ کو نہیں کہتے, بیسٹ میکسیمم کو نہیں کہتے. بیسٹ وہ ہے جو سب سے زیادہ بھاگتا ہوگا, بیسٹ اسٹوڈنٹ وہ ہے جو سب سے زیادہ پڑھتا ہوگا, بیسٹ
کھانا وہ بناتا ہوگا جو سب سے زیادہ مسالے ڈالتا ہوگا. تو بیسٹ موسٹ کو نہیں کہتے, بیسٹ میکسیمم کو نہیں کہتے. تو اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے جس کو جو فالو کر رہا ہوگا اس کے لیے گائیڈنس ہے, اس کے اسکوپ سے باہر کچھ نہیں ہے. یعنی اسکوپ سے کوئی آؤٹ آف سلیبس چیز آگے نہیں. ہر سوال کا جواب پرنسپلی اسلام کے اندر ہے. ہاں اگر کہیں کہ سر وہ پری پیڈ ایکسپینس کو ڈیبٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یا حدیث میں کہاں ملتا ہے بھئی, یہ تو دیکھیں پرنسپل کی آگے ڈیٹیلز ہوتی ہیں. پرنسپلی دنیا کے اندر جو بھی کام ہے, پرنسپلی انسانوں کی زندگی جس بھی فیز آف لائف میں ہے, جس مرضی جگہ وہ انسان رہ رہے ہیں, اگر اسلام کا سسٹم فالو ہو جائے گا تو ان کی دنیا کی زندگی بھی بیسٹ ہی ہوگی. ایک انسان کو صفائی ستھرائی اچھی لگتی ہے کہ گندگی اچھی لگتی ہے؟ صفائی ستھرائی اچھی لگتی ہے. ایک انسان کو عزت اچھی لگتی ہے, سب اس کو جوتے مارے ہیں اچھا لگتا ہے, عزت اچھی لگتی ہے. سکون اچھا لگتا ہے کہ جھینا جھپٹی اچھی لگتی ہے. گندی چیزیں کھانا اچھا لگتا ہے یا اچھی صاف ستھری چیزیں کھانا اچھا لگتا ہے. اچھی جگہ رہنا اچھا لگتا ہے یا گندی گٹر میں رہنا پسند ہے. انسان کی جو فطرت ہے نا, فطری چیز, دین اسلام دین فطرت بھی کہلاتا ہے. تو دین وہ سسٹم ہے جس کو فالو کریں گے تو دنیا کی زندگی بھی بیسٹ ہے. اور پھر اس دنیا کی زندگی میں آئے کیوں تھے؟ ٹیسٹ تھا کہ پاس ہو گئے تو ہمیشہ کی جنت ہے, فیل ہو گئے تو ہمیشہ کی دوزخ ہے. یا وہ اللہ جانتے ہیں کہ کسی کی ہمیشہ کی اور کسی کی ہمیشہ کی نہیں, یہ اللہ جنت ہمیشہ کی ہے. ایک بار جو جنت میں چلا گیا وہ نکلے گا نہیں کہ چلو بس پیسے پورے ہو گئے واپس, نہیں, ایسے نہیں ہوگا. تو اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. تو اس کی سزا اگر جو مقتول ہے اس کے گھر والے دیتے تو کیا رسک ہے؟ کیا رسک ہے اس میں؟ غصہ بھی آئے گا اور وہ زیادہ سزا دیں گے, اور اس زیادہ سزا سے جو سوسائٹی کو فائدے پہنچنے تھے نقصان پہنچ جائیں گے. بچے کو پٹائی لگانی ہے, کتنی لگانی ہے, کتنی پٹائی سے اس کی بہتری ہوگی اور کتنی پٹائی سے وہ ذہنی مریض بن جائے گا. اگر ابا کی آفس میں لڑائی ہوئی یا چلو گھر میں لڑائی ہوئی ہے, اب اس وقت ابا جس کنڈیشن میں ہیں اور اب جو بچے کی پٹائی لگے گی اس میں بچے کی بہتری کا آبجیکٹو پیچھے رہ جائے گا, اس میں ابا کا غصہ شامل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ طے کرنا کہ سزا دینے والے نے کتنی سزا دینی ہے, کس شکل کی سزا دینی ہے, اس سزا دینے کا واقعی بنتا بھی تھا کہ نہیں بنتا تھا, ثبوت بھی تھے کہ نہیں تھے, اور اس سزا کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے, یہ اس کو کلیئر پتا ہونا چاہیے نا. تو اگر کہیں سوسائٹی ہے یا کرکٹ ہے تو کرکٹ کی سزائیں دینے کا ذمہ داری یا حق کس کا ہے؟ آئی سی سی کا, اس ٹیم کے کیپٹن کا نہیں. اگر کسی ملک کے لوگوں کے اندر سزاؤں کا نظام بنانا ہے تو ان سزاؤں میں کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, کتنی ایکسٹینٹ ہونی چاہیے, یہ کس کی ذمہ داری اور کس کا حق ہے؟ اسٹیٹ کا. کیوں؟ ان کے باپ کی اسٹیٹ ہے, کیوں ہے؟ دیکھیں جس نے لا بنانا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے, نالج اباؤٹ جس چیز کے بارے میں لا بنایا جا رہا ہے اس کے لانگ ٹرم بھی شارٹ ٹرم بھی کیا ایفیکٹس ہوں گے, اس لا سے نقصان کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا. جس نے جرم کیا ہے کیا اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن تھی؟ یعنی ایک بچہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا ایک شخص ہے وہ چوری کر رہا ہے, تو یہ ایک ایکسپیکٹ ہے کہ چور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جو اس بگر پکچر ہوگی وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ اس نے چوری کی کیوں ہے. آپ کے علم میں ہے چوری کی سزا اسلام میں جو شریعت نے حدود نافذ کی, حدود لمٹس, ہاتھ کاٹنا. روٹی چرانے والے کا ہاتھ نہیں کٹتا, یہ نہیں ہے روٹی چرانے والے کا ہاتھ نہیں, اس کی باقاعدہ شرائط ہے کہ جو چیز چوری کی گئی ہے وہ نیسیسٹیز میں ہے کہ نہیں, ثبوت کیا ہے, وہ چیز لاک میں رکھی تھی کہ نہیں, کہ پبلکلی اویلیبل تھی, اس بندے کی مجبوری تھی کہ نہیں, یہ ساری شرائط ہیں, اس کے بعد یہ سزائیں ہیں. اسی طرح سے قتل کی سزا,
قتل ہے, قصاص ہے. اس سے تھوڑا نچلا لیول, اگر جس کے مقتول کے جو گھر والے ہیں وہ اگر کہیں چلو نہیں رہنے دو, ہمیں نہیں, بندہ نہیں مروانا ہے, پیسے بھی ہیں, اور اگر وہ کہیں کہ نہیں پیسے بھی نہیں چاہیے تو معاف کرنا بھی ہے. لیکن کیا کسی کے کہنے پہ یہ یقین کر لیا جائے گا کہ واقعی اس نے قتل کیا ہے؟ سرکمسٹانسز بھی دیکھنے پڑیں گے, سرکمسٹانسز دیکھنے پڑیں گے. ایک شخص ہے, وہ اس کو چھینک آئی اور وہ نے چھینک سے تھوڑا ایسے ہلا تو جو اس کے ساتھ دوست کھڑا ہوا تھا وہ گرا سڑک پہ اور اوپر سے گاڑی گزر گئی. تو ارے ہوا واقعہ نہیں ہوا ہے, ارے مثال بتا رہا ہوں, آپ تو افسوس کرنے لگے, مثال بتا رہا ہوں. ایک شخص کو چھینک آئی, وہ تھوڑا سا اس کا بازو ہلا, ساتھ والا دوست سڑک پہ گرا کیونکہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے, اس پہ سے گاڑی گزر گئی. ایک یہ سینیریو ہے اور ایک ہے رزلٹ تو سیم ہے نا, رزلٹ سیم ہے نا, لیکن نیت کا فرق پڑ گیا. اب یہ کون فیصلہ کرے گا؟ دیکھنے والے کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کونی ماری ہے اس نے, دیکھنے والے کو تو یہ نظر آ رہا ہے. تو لا وہی بنا سکتا ہے اور وہی امپلیمنٹ کر سکتا ہے جس کے پاس کمپلیٹ نالج ہو, انبائسڈ ہو. بائسڈ بندہ کبھی لا نہیں بنا سکتا, بائسڈ انسان لا نہیں بنا سکتا. جس کے ساتھ کوئی ظلم جرم ہوا ہے نا, یعنی کسی اگر آپ میں سے کسی بچے نے بچپن میں بہت ماریں کھائی ہیں, اس کو اگر لا بنانے کا موقع ملے تو وہ کہے گا جی باپ کو تو سیدھی سیدھی 6 سال کی جیل ہونی چاہیے اور ماں کے تو ہاتھ ہی کٹوا دینے چاہیے. اچھا اب وہ یہ سزا کیوں, یہ لا کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ وہ بائسڈ ہے, وہ بائسڈ ہے. تو بائسڈ انسان کبھی لا نہیں بنا سکتا کیونکہ اس میں اس کی نفرت شامل ہو رہی ہوگی, اس کا پرسنل ایکسپیرینس شامل ہو رہا ہوگا. ایک شخص ہے, اس نے کسی دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا, ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا. تو یہ جو ہاتھ کاٹنے والا شخص ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, ہے نا. وہ جو جس نے ہاتھ کاٹا ہے نا وہ سرجن تھا, اور جس کا ہاتھ کاٹا ہے اس کے بازو میں کینسر اتنا پھیل گیا ہوا تھا کہ اگر ہاتھ نہ کاٹتے, بازو پر ترس کھا لیتے, بازو پر رحم کرتے تو پوری باڈی فارغ ہو جانی تھی. تو اب وہ جو ہاتھ کاٹ رہا ہے, کوئی وہ جو بندے جس کا ہاتھ کٹا ہے اس کے جاننے والے دیکھیں گے تو وہ تو ڈاکٹر کو مار دیں گے آ کے کہ ہمارے بندے کا ہاتھ کاٹ دیا اس نے. لیکن وہ شکریہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں شکریہ کر رہے ہوتے ہیں؟ بلکہ خود ہی اپنا بندہ لگے گئے ہوتے ہیں ہاتھ کٹوانے کے لیے, پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں ہاتھ کاٹنے کے, کیونکہ اب ان کو کمپلیٹ پکچر پتا ہے کہ ابھی اس وقت موقع نہیں تھا بازو پہ ترس کھانے کا, بازو بیچارے پہ ترس نہیں کھا سکتے تھے. یہ بات کس کو سمجھ آئے گی؟ جس کو یہ ساری میڈیکل سائنس کا علم ہے کہ کینسر ہے, وہ پھیل رہا ہے, وہ بازو پر ترس نہیں کھا رہا ہوگا, کیونکہ بازو پر ترس کھانے کا مطلب ہوگا کہ انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے جس نے کسی خاندان کے بندے کو مار دیا بغیر کسی وجہ کے, غصے میں آ کے. تو اب یہ جو قاتل ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے, بیچارہ یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے, یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا. اس کو مار دیں گے تو جن کا گیا ہے ان کا تو گیا, یہ جن کا یہ بھی جائے گا ہے. اس کو بس کان کھینچ کے چھوڑ دیں, پیار سے سمجھا دیں اس کو, ہے اس کو کیوں ملے سزا, اس پہ رحم کیوں نہ کھائیں. پھر دوسروں کا کیا ہوگا, پھر تو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا. تو کس پر رحم کھانا ہے کس پہ نہیں کھانا ہے, اور کیا چیز واقعی رحم کھانا ہے, یہ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس کمپلیٹ نالج ہے. اچھا لا بنا دیا, لا بنانا کافی ہے, امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. تو جو لا بنائے نا اس کے پاس امپلیمنٹیشن کی اتھارٹی بھی ہو. اس کے پاس امپلیمنٹیشن کی پاور بھی ہو. ایک بڑی سی نا گاڑی ڈالا ٹائپ زوم کر کے نا سگنل توڑ کے چلا گیا, وارڈن نے روکنے کی کوشش کی, اس کو بھی جو ہے نا دھتکار کے چلا گیا. اب وارڈن کھڑا شرمندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے,
ایسے میں ایک سائیکل والا تھا, وہ جو ہے نا اس نے ابھی سائیکل بیچ میں گھسائی, وارڈن نے اس کو چپیڑے بھی ماری اور اس کے سائیکل ٹائر کی نا ہوا نکال دی, اور ایک اور بائک والا گزرا اس کی بیچ, اس کا بھی 1000-2000 کا چلان کر دیا. تو اب وارڈن یہ کہے گا کہ ہاں جی لا تو سائیکل والے نے توڑا ہے, واقعی موٹر سائیکل والے نے بھی توڑا ہے, میرے پاس لیگل رائٹ تھا نہیں, میرے پاس پاور تھی کہ میں اس کو 2000 کا چلان کرتا. تو یہ بات صحیح ہے, ٹریفک سسٹم صحیح چل پڑے گا. کیوں؟ وہ گاڑی والا تو چلا گیا نا, تو سسٹم تو فیل ہو جائے گا. اچھا, اس سسٹم کے فیل ہونے سے بائک اور سائیکل والا پھر باغی بنے گا کہ میرے ساتھ پھر سزا کیوں ہوئی ہے, پھر وہ بغاوت کی طرف جائے گا. تو کوئی بھی اگر لیگل سسٹم ایگزسٹ کرنا ہے نا, تو اس میں امپلیمنٹیشن کی پاور ہونی ضروری ہے, اور پاور کا مطلب ہے کہ سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس پہ زور چل رہا ہے اس پہ چلا لو, جس پہ نہیں چل رہا اس کو خیر معاف کر دو, رحم. پھر اس کے علاوہ جب تک لا بنانے والے کو اینڈ آبجیکٹو نہیں پتا نا, اس کا لا ٹھیک نہیں بن سکتا. یعنی لا بنانے والا چاہ کیا رہا ہے. اگر بچے کو چپیڑے مارنا اس لیے مقصد تھا کہ بچوں کو چپیڑے مار کے جب وہ روتے ہیں, میرا نا چھوٹا بھائی مجھ سے 6 سال چھوٹا ہے, تو جب وہ پیدا ہوا, مطلب اتنا جب کہ وہ رونے ہنسنے والا بنا, تو اب میرا تو ایک ہی چھوٹا تھا, میں نے لوگوں کو دیکھا تھا چھوٹے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں ہے کچھ میموریز بچپن میں نا, تو میں نا اس کو پہلے چپیڑ مارتا تھا پھر وہ روتا تھا تو مجھے بڑا پیارا لگتا تھا پھر میں اس کو پیار سے چپ کراتا تھا, کیونکہ مجھے بچے کو پیار سے چپ کرانے کا دل کر رہا تھا, تو پہلے میں اس کو مارتا تھا تو اسکول میں جو بچوں کو مار پڑ رہی ہے, جو بچوں کو پٹائی لگانا, اس کا جو رول بنا رہا ہے اس کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا وہ بس اپنی صرف ذاتی تسکین چاہ رہا ہے؟ کیا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں پاورفل مشہور ہونا چاہیے ہوں؟ یہ جو پرانے دور میں بادشاہ ہوا کرتے تھے, جو ہمارے دین میں بھی ہم اگر نام سنے, فرعون, نمرود وغیرہ, یہ ظالم تھے نا. کیوں ظلم کرتے تھے؟ وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے, پاور کے لیے. یہ ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ذرا ٹیرر بنانے کے لیے نا, ٹیکا بنانے کے لیے. اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تاکہ پاور کا شو آف ہوتا ہے. تو جو بھی لا بنانے والا ہے وہ صحیح لا واقعی تب بنائے گا جب اس کو اینڈ آبجیکٹو بھی کلیئر ہو کہ وہ لا بنا کیوں رہا ہے. کمپلیٹ نالج ہونے کے لیے ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے نا. ہاں نا بھائی, یہ جو آئی سی سی میں سب لوگ ایڈمنسٹریٹولی لا بنانے والے ہوں گے, یہ 15 سال کے بچے تھوڑی ہوں گے. انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہوں گی, اس فیلڈ میں زندگیاں گزاری ہوں گی, جو کہ اس فیلڈ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہوں گے. وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ لوگوں کو کیا کیا چیلنجز آتے ہیں, وہ فار سائٹڈ ہوں گے, وہ لا بنا سکتے ہیں نا. تو نالج ہونے کے لیے ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. ان بائس تبھی ہو سکتے جب کوئی پرسنل انٹرسٹ انوالو نہ ہو. پرسنل انٹرسٹ کب انوالو نہیں ہوگا؟ جب اپنا کوئی پیارا اس کے اندر شامل نہ ہو. اگر اپنا کوئی بیچ میں لپیٹ میں آ رہا ہوگا تو امینڈمنٹس بھی ہو جائیں گی اور لا چینج ہو جائیں گے. پھر اپنے بیچ میں آ رہے ہوں گے نا تو لا چینج ہو جائیں گے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس سے زیادہ طاقتور پھر کوئی نہ ہو. کیونکہ اگر وارڈن نے کسی کو روک کے چلان کرنا تھا تو گاڑی والے کا نہیں کر سکا نا. کیوں نہیں کر سکا؟ گاڑی والا وارڈن سے زیادہ طاقتور تھا. تو کوئی بھی لا تبھی سسٹین کرے گا جب لا امپلیمنٹ کرنے والے کے پاس الٹیمیٹ پاور ہوگی. اور یہ بات کیسے ثابت ہو جائے گی کہ واقعی وہ انصاف کے ساتھ لا امپلیمنٹ کر پا رہا ہے؟ جب سب پر لا لگے گا تو ثابت ہوگا. اگر اپنا کوئی جاننے والا آ جائے گا یا اپنے سے تگڑا آ جائے گا اور پھر ہم لا امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے, پھر یہ رہ گئے ہم لوگ. اور اینڈ آبجیکٹو کے لیے بہت فار سائٹڈ ہونا پڑے گا. جس نے آج بچے کو تھپڑ مارا نا, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچے پر اس کے اثرات کب جا کر وہ پازیٹیو ہوں گے جو میں چاہ رہا ہوں. میں نے ایک پتہ نہیں کوئی ویڈیو دیکھی, بہت پرانی بات ہے, جو بندہ بتا رہا تھا, گورا ہی تھا کوئی, شاید وہ ٹیچر تھا یا ایویں کہانیاں سنا رہا ہوگا. بہرحال وہ ایک ٹیچر تھا. وہ اپنا واقعہ یہ بتا رہا تھا کہ میری کلاس میں نا, چھوٹے بچوں کی کلاس تھی,
تو کسی بچے نے شور مچایا کہ میری نا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، کوئی ہوگی قیمتی چیز، گھڑی ہوگی وہ چوری ہو گئی ہے. تو اب اس جو بندہ بتا رہا ہے، نیریٹ کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک ہے، میری کلاس میں چوری ہو گئی ہے. نہیں سوری، وہ بندہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے ایک میرا پرانا اسٹوڈنٹ ملنے آیا جو بہت ریسپیکٹیبل بن چکا ہوا تھا، بڑا بن چکا ہوا تھا، بڑی عزت سے مجھ سے ملا آ کے. اس نے کہا سر آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتا. کہتے ہیں آپ کا ایک ایکشن ایسا تھا جس سے میری زندگی بدل دی، میں سدھر گیا اور دنیاوی اعتبار سے سکسیسفل بن گیا. اب اس بچے نے اپنی سٹوری بتانی شروع کی کہ میں وہ بچہ تھا. اچھا ٹیچر یہ نریٹ کر رہا ہے وہ سٹوری کے ہوا کیا تھا. کہتے ہیں میری کلاس میں کسی بچے نے چوری کی اور اب میں نے تو چور تو پکڑنا تھا، تو میں نے یہ کیا کہ میں نے کلاس کا دروازہ بند کیا، جی باہر کوئی نہیں جائے گا، سارے بچے لائن میں کھڑے ہو جائیں، میں خود تلاشی لوں گا بچوں کی. لیکن بچے آنکھیں بند رکھیں گے، یعنی بچوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے چور کون ہے، آنکھیں بند رکھیں گے بچے. تو ٹیچر نے تلاشی لی، ایک کی جیب سے وہ گھڑی نکل آئی. جب گھڑی برآمد ہو گئی تو ٹیچر نے کہا دیا آنکھیں کھول لو، اور جس کی گھڑی تھی تو اس کے حوالے کر دی. یہ جو بھی فیوچر میں بندہ ملنے آیا نا اپنے ٹیچر سے، اس نے کہا سر وہ بچہ میں تھا، جو چور تھا نا وہ میں تھا، لیکن آپ کا یہ ایکشن کہ آپ نے مجھے دوسرے کے سامنے ایکسپوز نہیں ہونے دیا، یہ مجھے اتنا دل پہ اثر کیا کہ میں اس کے بعد سدھر گیا، کہ میرے ٹیچر نے مجھے دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں ہونے دیا، میں سدھر گیا. تو میری اس کے بعد زندگی بدل گئی. تو لیکن سر میں حیران ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں پہچانا. ٹیچر نے کہا کیونکہ میں نے بھی آنکھیں بند کی. نہیں سمجھ آئی ہے؟ پتا کیسے چلا؟ کمال ہے یار بھائی. تلاشی لے لی، بچے سامنے کھڑے، آنکھیں بند کر کے پاکٹ کی تلاشی لے لی، بڑا فلو پکڑ لیا، پتا چل گیا، ابھی چل گیا پتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے. اور اسی کے مقابلے پہ میرے جاننے والے نے بتایا کہ کافی زندگی جو ہے نا دین سے دوری گزری. کیوں؟ کیونکہ میرے ایک استاد نے کہا تھا جن سے میں بڑا اٹیچ تھا کہ بس فرائض پورے کر لینا، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اللہ نے پکڑ لیا نا پھر تم کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے. یعنی اگر اللہ نے تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا پھر تمہاری زندگی سے مزے ختم، پھر تم کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے. اس ٹیچر کی بات اس انسان کی زندگی کو کتنے سال تک دین سے دور رکھی. تو اس لیے جو بچے کو سزا دے رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو بہت فار سائٹڈ ہونا چاہیے. یہ جو اسلام کے سزائیں ہیں نا وہ سخت لگتی ہیں، لیکن یہ بتانا ضروری ہے، میرا اب اس ساری محنت کا جو کنکلوژن ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ سزائیں بنی کیوں ہیں. ان سزاؤں کا مقصد کیا سزا بنانے والے کی انٹرٹینمنٹ تھی؟ کیا بدلہ تھا؟ کیا صرف اپنی پاور کا شو آف تھا؟ نہیں. یہ جو سزائیں ہیں نا اسلام کی، ان کو جو میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو کنکلوڈنگ بات ہے وہ 4 پوائنٹ میں کر سکوں. سزا آئے گی بعد میں، اسلام کی جو اپروچ ہے سزاؤں کی طرف وہ بعد میں آئے گی. سزا سے پہلے سوسائٹی کو ایسے بنانا کہ جرائم ہی نہ ہو، یہ نمبر 1 پرائورٹی ہوگی. یعنی جرائم کے رسک ہی نہ رہے. کوئی چوری کیوں کرے گا؟ یا تو شوق سے یا پھر بھوک سے. بھوک ہی ختم کر دیں تو پھر یعنی سب کے کھانا پورا ہو جائے، اسٹیٹ انشور کرے کہ سب کو کھانا مل رہا ہے، پھر بھوک والی چوری ہوگی؟ پھر بھوک والی چوری نہیں ہوگی. قتل ہو رہا ہے، قتل کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو بس مزے میں ہے یا انصاف نہیں ملا ہوگا اس لیے قتل ہو رہا ہوگا. ایک پیچھے پھرتا رہا ہوگا، انصاف نہیں ملا ہوگا، یا کسی نے اس کو ذلیل کیا ہوگا، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی ہوگی، بدلے کے اندر اس نے قتل کیا ہوگا. تو اگر سب کو انصاف ملنا شروع ہو جائے تو یہ والے قتل غائب صاف ہو جائیں گے. زنا کیوں ہوا ہوگا؟ یا تو کوئی ویسے ہی ذہنی بیمار ہے، یا پھر اس کو اس بے حیائی میں پھینکا گیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر وہ مجبور ہو گیا ہوگا اور نکاح مشکل ہو گیا ہوگا. تو اسٹیٹ پہلے یہ انشور کرے گی کہ بے حیائی رکے، اسٹیٹ یہ انشور کرے گی کہ آسان ہو نکاح، دوستیوں کو مشکل بنائے گی.
اسٹیٹ دوستیوں کو مشکل نہیں کہ ان کی اپنی زندگی ہے جو مرضی کرے, نہیں, بے حیائی کو کنٹرول کرے گی, دوستیوں کو مشکل بنائے گی, نکاح کو آسان بنائے گی. اسٹیٹ پہلے یہ کام کرے گی. یعنی جو بھی چیزیں جرائم کے ریزنز بنتی ہیں نا, سزا بعد میں آنی ہے بیٹے. ہمیں بچپن سے یہ تو یاد ہے کہ اسلام نے کہا چور کا ہاتھ کاٹ دو, یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. اسلام کا فرسٹ سٹیپ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. پہلا کام ہے سوسائٹی کو بنانا, اور یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی ایسی ہو جہاں پر انصاف ہو, اور جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں. اچھا, کیا سب کو برابر پیسے دینا انصاف ہوتا ہے؟ نہیں. اگر سب کو برابر پیسے دیے تھے تو مزدوری کون کرے گا؟ اگر سارے سیٹ بن گئے تو مزدوری کون کرے گا؟ اگر سارے مزدور بن گئے تو فیکٹری کون لگائے گا؟ اگر سارے ڈاکٹر بن گئے, سب فزیکلی سیٹ فٹ ہونے لگے تو مریض کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ کمی بیشی رکھی ہوئی ہے یہ نظام چلانے کے لیے. اگر سب ایک جیسے ہوتے تو پھر نظام کیسے چلتا؟ تو نظام تو چلنا ہے, لیکن کوششوں کے باوجود جو فاقے میں ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو کھانا دینا. ہمارے ہاں تو بیت المال ایک شغل ہی ہے نا, ورنہ بیت المال کا کانسیپٹ ہی یہی تھا. یہ جو آپ واقعات اگر کوئی واقعات سنے ہوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے واقعات ہیں, بلکہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کے نام سے جانتے ہیں, جو 4 ہمارے ٹاپ کے صحابہ میں سے ہیں, یہ ان سب کے جو دور تھے نا وہ سب باقاعدہ ایگزیمپلری دور تھے. ڈفرنٹ چیلنجز تھے, ان کے ڈفرنٹ چیلنجز تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری, ان کے چیلنجز اور طرح کے ہیں. ان سے پیچھے چلے جائیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان کے چیلنجز اور طرح کے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے چیلنجز ڈفرنٹ ہیں, لیکن چونکہ وہ آپ سے ان کے ڈائریکٹلی ٹرینڈ ہیں, ٹرسٹڈ ہیں, تو ان کی اسی لیے ان کو خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر نظام امپلیمنٹ تھا, نظام, اور اس نظام میں پہلا سٹیپ سوسائٹی کی انصاف, ضروریات پوری کرنا, وہ انشور ہوتا تھا. تو سزائیں دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. میں اس بات پہ اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں جب یہ ٹاپک تیار کر رہا تھا نا, یہ مجھے تب کلک کی بات. انفیکٹ جن استادوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے گائیڈ کر دیں, انہوں نے یہ بات بتائی تو میں نے کہا ہاں واقعی یہ میں نے بھی نہیں سوچا ہوا تھا. بیٹے, ہو سکتا ہے آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ قابل ہیں, آپ سب کو یہ بات پتا ہو, لیکن لٹرلی مجھے یہ بات نہیں پتا تھی. کہیں بیک آف مائنڈ پہ ہو تو ہو, ورنہ میں نے غور نہیں کیا ہوا تھا. میں یہی دیکھتا تھا کہ سزائیں ہیں, ہاں ہونی چاہیے, اس سزا کا فائدہ ہوگا, لیکن یہ میں نے بھی نہیں غور کیا تھا کہ سزا نمبر 2 سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ وہ سوسائٹی انشور کرنا ہے اسٹیٹ نے, جہاں پر جواز نہ ہو جرم کا. اور یہ جتنے بھی سائنس ترقی کر رہی ہے, لائف ترقی کر رہی ہے, ماڈرن ہو رہا ہے نا انسان, جتنا مرضی ماڈرن ہو رہا ہے, لیکن جرائم, کرائمز, جن جذبات, جن خیال, جس خواہش کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بدلی, وہ کبھی نہیں بدلی. زنا جس خواہش کی وجہ سے ہوتا ہے, کیا لائف سٹائل چینج ہونے سے وہ خواہش بدل گئی؟ نہیں. زنا تب بھی اور آج بھی سیم خواہش کی وجہ سے ہوتا ہے. قتل کس لیے ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے وہ لفظ نہیں سننے میں مل رہا. نہیں, وہ مجھے لفظ نہیں سننے میں آیا. غصہ, غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. غصے کے بغیر کوئی کسی کو پیار سے نہیں مارتا ہے, غصے میں مارتا ہے. تو غصہ کیا اب اسٹینڈرڈ آف لیونگ چینج ہو گیا, انسان میچور ہو گیا, سائنس نے ترقی کر دی تو غصہ چینج ہو گیا؟ نہیں. چوری کیوں ہوتی ہے؟ جنرلی چوری کیوں ہوتی ہے؟ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. کیا ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی؟ کھانے کو نہیں ہوتا, پہننے کو نہیں ہوتا, دوائی کے پیسے نہیں ہوتے, تبھی چوری ہوتی ہے. وہ تو پھر چور اگر اس وقت اس کی ضرورت پوری کر کے روک دیا جائے, اسٹیٹ اس کو روک دے, پھر دوبارہ چوری نہیں کرے گا وہ. لیکن چونکہ نہیں روکا جاتا, اس کی ضرورت سٹل پوری نہیں ہوتی, پھر وہ عادی بن جاتا ہے, پھر عادت, پھر اس کو مزہ لگ جاتا ہے. تو جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں ان کی ریزنز فطری ریزنز ہیں. سائنس کے ترقی کرنے سے وہ ریزنز نہیں بدلی ہیں, یہ فطری ریزنز ہیں. میں بالکل بھول گیا میں بات کیا کر رہا تھا. ہاں, سزاؤں سے پہلا سٹیپ سوسائٹی ہے. انصاف والی سوسائٹی ہوگی, اور یہ اسلام کی نمبر 1 سٹیپ. یہ جو ہم ابھی عمران خان کے دور میں ریاست مدینہ کا ایک ٹرم دوبارہ نکلا تھا, وہ یہی تھا. اور یہ اس
سوسائٹی میں رہنے والے نان مسلم پہ بھی اپلیکیبل ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ نان مسلمز بھی, نان بلیورز بھی ایز اے ہیومن بینگ انہی رائٹس کے لیے ہیں ایز اے ہیومن بینگ جس کے لیے مسلمان ہے. یہ سوسائٹی نے, یہ اسٹیٹ نے انشور کرنا ہوتا ہے. جب جواز ہی ختم کر دیے جرم کے, اب جو جرم ہوگا اس کی سزا ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ آتی ہے سزا, پہلے نمبر پہ سزا نہیں ہے, دوسرے نمبر پہ سزا ہے. لیکن جب سزا ہے نا تو اس میں بھی سزا کی نیچر کیا ہو, اس کا ایکسٹینٹ کیا ہو, یہ صحیح طے نہیں کر پا رہا تھا, یہ صحیح طے نہیں کر پا رہا تھا. وہ جو بظاہر سزائیں مشکل لگتی ہیں نا, جیسے قتل کے بدلے قتل ہے, یہ جو لوگ کیپٹل پنشمنٹ کے اگینسٹ ہے نا, مطلب جو سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, قید ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, ان کا سٹانس کیا ہے؟ کسی کو پتا کہ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف جو ملک آواز اٹھاتے ہیں, کیا سٹانس ہے ان کا؟ ہیومن رائٹس ہیں کہ وہ جو قتل ہے اس کو سدھرنے کا موقع ملنا چاہیے. ایک یہ بھی ریزن ہے کہ کیا پتا سزا دینے میں انصاف نہ ہوا ہو اور اس کو جیل ہو جائے, کیا پتا 2 سال بعد ایسا ایویڈنس سامنے آ جائے کہ پھر وہ رہائی ہو جائے. یہ بھی ایک بڑا ریزن بتاتے ہیں وہ. اللہ نے یہ جو قصاص رکھا ہے, قرآن پاک میں آیت ہے, میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, اگر تم سمجھو تو قصاص میں زندگی ہے. شاید سورہ بقرہ میں, شاید میرے پاس لکھی ہوئی ہے لیکن میں بھی یہیں کھڑا ہوا تو بول رہا ہوں ہے. ہاں, اس میں زندگی ہے. بھائی قصاص میں زندگی کیسے آ گئی؟ میں آپ کو کہوں کہ جو ٹیسٹ نہیں دے گا اس کو 20,000 روپے فائن ہوگا. آپ کہیں سر یہ کیا ظلم ہوا؟ ہاں جی, ہے نا بہت بڑی سزا. جو ٹیسٹ نہیں دے گا 20,000 روپے فائن ہوگا. تو پھر سے ہوگا کیا؟ بھائی ٹیسٹ دیں گے. کس کو کر رہا ہوں میں 20,000 فائن؟ کسی کو نہیں کر رہا. تو وہ جو 20,000 کا فائن تھا وہ اتنی بڑی سزا تھی سننے میں کہ سب نے ٹیسٹ دینا شروع کر دیا. تو قصاص سننے میں اتنی بڑی سزا ہے کہ لوگ ڈر جائیں گے, وہ قتل کرنا چھوڑ دیں گے. جب قتل کرنا چھوڑ دیں گے تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. لیکن پھر بھی کر دیا کسی نے اور اس قاتل کو سزا نہ ملی تو پھر باقی بھی چوڑ ہو جائیں گے, پھر باقی بھی قتل ہی قتل کرنے شروع کر دیں گے. تو پہلی بات کہ اتنا ڈرا دو کہ کوئی یہ قدم ہی نہ اٹھائے. اگر چور کو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کٹ جائے گا تو وہ ڈر جائے گا, لیکن پھر بھی شغل میں مزے میں چوریاں کر رہا ہے, پھر ہاتھ کٹے گا, باقی چور رکیں گے. تو نمبر 1 قتل کرنا سزا دینا نہیں ہے. نمبر 1 پہلے ریزنز ختم کرنا ہے, پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے, پھر سزا ہے. اچھا یہاں بھی لگتا ہے کہ اچھا بھی پھر بھی اس کو چانس تو دیتے, کیا پتا وہ, یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ رحم کیا ہوگا؟ سرجن رحم کر لے بازو پہ؟ نہیں نا, اس کو لوگ واسطے دیں بھائی خدا کے واسطے رحم کرو, وہ رک جائے. تو پھر یہ کمپلیٹ نالج والے نے طے کرنا ہے نا کہ کیا ایکشن ہے جو واقعی رحم ہے اور کیا ہے جو ایکشن نہیں ہے. بچے کو ٹیکا لگانا ہے, آپ میں سے بچپن میں کسی کو ٹیکے لگے ہوں ہیں؟ لگتے ہیں نا, بھی لگ جاتے ہیں. تو ابھی تو چلو خیر اتنا نہیں مسئلہ, لیکن بچپن میں تو روتا ہی ہے نا بچہ, تو وہ ماں باپ جو ہے بچے کو زبردستی پکڑ کے ٹیکے لگا رہے ہیں, تو بچے پہ ظلم ہو رہا ہے. رحم کرو بچے پہ, چھوٹا سا بچہ ٹیکا لگا رہے ہیں تو یہ رحم کرنا چاہیے بچے پہ؟ نہیں, یہ ٹیکا لگوانے والے کو بھی پتا ہے, باپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے وہ سزائیں جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی, ہمیں بلیف نیند آ رہی ہے یار, بہت لمبی ہوگی بات, مجھے خود بھی اندازہ بہت لمبی ہوگی. ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ابو کی مار ہے ہمارے بھلے کے لیے. جب ہم یہ یقین کر جائیں گے نا تو پھر ہمیں ابو ظالم نہیں لگیں گے. تو یہ یقین کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ہمیں کوئی سمجھا دے کہ ابو نے ایکچولی دیکھو پہلے یہ بھی کیا تھا, پھر انہوں نے پٹائی کی, پھر اس کے بعد تمہارے لیے یہ بھی کیا, پھر ابو پہ پیار آنے لگ جائے گا. وہی ابو جو پہلے ظالم لگتے تھے ان پہ پیار بھی آنے لگ جائے گا کہ میرے لیے ابو نے اتنا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اگر ہم اللہ کا سزاؤں والا سسٹم, جس کو لگتا ہے کہ ایکسٹریمزم ہے, اس کی فلسفی سمجھ آئے نا تو پھر اللہ پہ پیار آتا ہے اور ماننے کا دل کرتا ہے. مل گئی سزا. لیکن یہ سزا جو ہے نا, اچھا یہ 3 باتوں میں بھی ختم ہو سکتی تھی, لیکن میں اس کو الگ سے پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ امپلیمنٹیشن فار آل ہونی چاہیے.
تو صحیح سزا ہے, ورنہ نہیں. ایک بہت مشہور واقعہ ہے, آپ نے میرے خیال میں سب نے ہی پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں اسلامیات میں. ایک قبیلے کی ایک عورت تھی, اس کا نام فاطمہ کچھ تھا. وہ چوری کے الزام میں پکڑی گئی. اچھا, اب ان قبیلے, چونکہ اس دور میں قبیلوں کا سسٹم بہت زیادہ تھا, تو انہوں نے نا ایک راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپروچ دلوائی. ایک صحابی تھے زید رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے تھے اسامہ, ان کے ذریعے سے نا سفارش دلوائی کہ جو فلانے قبیلے کی ہے تو معاف کر دیں. اب یہ جو سفارش ڈلی ہے یہ قبیلے کے ریفرنس سے ڈلی ہے, یعنی وہ قبیلہ شاید ریپوٹیشن میں اچھا ہوگا, شاید پاورفل قبیلہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا, مفہوم بتا رہا ہوں اس کا, کہ اگر اس کی جگہ میری فاطمہ بھی ہوتی نا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا. اب اس جملے سے ہرگز یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اچھا کیا وہ ہوتی, نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ سب برابر ہیں, تو یہ جب تک نہیں ہے نا تب تک سزائیں فیئر نہیں ہیں, پھر وہ بائزڈ ہیں. تو اسلام نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ سب پہ اپلائی ہونا چاہیے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات, تاکہ آپ کو میں نا یہ آخری بات اپنی سمجھا سکوں, ایسی سزا نہیں مل جاتی, ایسی نہیں مل جاتی. اس کے لیے کرائٹیریا اتنا سخت لگایا ہوا ہے کہ اس میں سے اکثر اس کرائٹیریا پہ پوری نہیں اتریں گے. جیسے مثال کے طور پہ, اچھا اس پہ بحث میں نہ جائیے گا, ٹھیک ہے, سچویشنز ویری کرتی ہیں, اور جہاں بھی جبر انوالو ہوگا, ریپ انوالو ہوگا, وہاں پر رولنگز بدلے گی, اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں اتروں گا. دو لوگ ہیں اپنی مرضی سے بدکاری میں ملوث ہو گئے. اب کوئی کہتا ہے کہ جی انہوں نے بدکاری کی ہے, اب اس کی سزا تو ہے, شادی شدہ کے لیے ڈفرینٹ ہے, بغیر شادی شدہ کے لیے ڈفرینٹ ہے. اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں. اچھا, اب اس پہ ایک ڈبل کرائٹیریا کیا ہے, ان میں سے کسی نے اگر جھوٹ بولا اس کے کوڑے الگ ہیں. یعنی ایک تو 4 گواہ لے کے آؤ, دوسرا گواہ کو بھی بتا رہے ہیں دیکھ لو جھوٹ نہیں بولنا تم نے, اگر جھوٹ پکڑا گیا تو پھر کوڑے الگ ہیں. اب کون کہاں سے 4 گواہ آئیں گے, کہاں سے آئیں گے 4 گواہ؟ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اس کی بحث میں نہیں جا رہا, اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ اگر ہے ہی ریپ تو پھر کہاں سے گواہ لائے وہ, یہ بالکل ایگزسٹ کرتی ہے بات. میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں کیڑے نکالنا کہ وہ کیا کرے گی, بالکل اس کے بھی حل موجود ہیں. میں آپ کو صرف آبجیکٹو یہ بتا رہا ہوں کہ سزا بالکل ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا, یہ بھی اللہ نے مارجن رکھا سب کے لیے کہ سزا کے نام سے ہی جو ہے نا لوگ ڈر کے پیچھے ہو جائیں. جو اس کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہو رہا پھر تو سزا بنتی ہے. 2 لوگوں کا نا بڑا مشہور واقعہ ہے, 2 لوگوں کا, ایک عورت کا ہے اور ایک مرد کا ہے. لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے چھپ کے گناہ کیے جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کسی مثال کا کوئی ایک پہلو ڈسکس کرنا مقصد ہوتا ہے, اس کا دوسرا پہلو اس میں سے زبردستی نہیں نکالنا چاہیے. ایک اور آئیے آپ سن کے پاس کہ مجھ سے زنا ہو گیا, کیونکہ 2 واقعے ہیں نا ایک جیسے, تو شاید میں دونوں مکس کر رہا ہوں گا, لیکن دونوں سمجھو مکس کر کے بتا رہا ہوں. آپ سن نے منہ پھیر لیا, یا تو یہ عورت والا واقعہ جسے منہ پھیرا تھا یا ایک بندے والا واقعہ ہے, لیکن دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں واقعے ہیں, عورت کا بھی ہے مرد کا بھی ہے. منہ پھیر لیا, پھر کہ جی میں نے کیا ہے, پھر منہ پھیر لیا, پھر ایک نے سمجھا جاؤ بھائی جاؤ تم توبہ کرو اللہ سے, بس چپ کر کے نکلو یہاں سے. جب وہ نہیں ٹلا نا, نے کہا نہیں میں نے کیا ہے یہ اور مجھے اس پہ حد نافذ کریں. اب جب گواہ نہیں ہوتے نا تو پھر کنفیشن بھی ایک ہوتا ہے. اب جب ایک بندہ کنفیس کر ہی رہا ہے تو رول تو پھر لگے گا. اور ہاں مجھے یاد آ گیا, وہ بندہ آپ سن کے پاس ریفر کیا تھا ایک صحابی نے, اور آپ سن میں پھر اس پہ غصہ کیا, میرے پاس کیوں بھیجا ہے اس کو, نہ بھیجتے تو ہو گیا گناہ اس سے. اس کو یہی تاکید کی جاتی تھی جا یار تو جا, بس توبہ کر اور چپ کر جا. یعنی اس کو پبلکلی فوراً ہی شیئر کر دیا گیا, بریکنگ نیوز, وہ فلانا وہاں پکڑا گیا, بریکنگ نیوز, ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں. یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا, یہ بالکل مزاج نہیں ہے اسلام کا. جب وہ بالکل ضد پہ اڑ گیا نا پھر اس پہ وہ حد جاری ہوئی. اور اب یہاں پر شاید میں وہ عورت والی مثال بتا رہا ہوں کہ اس کو جب حد جاری ہو گئی تو پھر کہیں کسی نے کہا کہ جی یہ تو گناہگار عورت تھی. اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی ہے, ایسی قبول ہوئی ہے کہ اگر وہ بانٹ دی جائے نا تو سب کے لیے کافی ہے.
تو اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ سزائیں دینا نہیں ہے. اسلام کا مزاج اینڈ آبجیکٹو ہے کہ سوسائٹی بہتر بنے, جرم کے ریزن ختم کیے جائیں. ایک بار ریزن ختم ہو جائے پھر بھی جو سزا جرم کر رہا ہوگا وہ پھر عادی مجرم ہے, اس کو سزا دینی ضروری ہے, ورنہ پھر سوسائٹی خراب ہو جائے گی. اور ایک بار سزا دینی ہے تو پھر سب کے لیے دینی ہے, اور سزا دینے کے لیے پروف سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی کسی کو جو 2 نمبر پھنسا نہیں سکے گا. ورنہ ہمارا لیگل سسٹم اتنا ویک ہے کہ کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے پھنساتا ہے, اور وہ جو جھوٹے الزام میں پھنسا ہے اس کی زندگی گزر جاتی ہے, اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پاتا. تو پروف سسٹم اتنا سالڈ بنایا ہوا ہے اسلام کے اندر کہ اس میں کسی پہ بلا وجہ کا الزام نہیں لگ سکتا ہے. تو جو اسلام کا ہمیں ایک لیگل سسٹم نظر آتا ہے نا, بس میری بات ختم ہوگی, میں نے یہیں سمیٹنا تھا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے کم علمی کی وجہ سے ہمیں یہ امپریشن ملتا ہے کہ شاید اللہ کا دین کوئی ظالم دین ہے, ظلم ہو رہا ہے, ایکسٹریمزم ہے, ایک بچے کو, یہ ایک انسان کو آگ میں ڈال کے کیا مل جائے گا. تو اللہ کا نظام بدلے کے لیے نہیں ہے سب کی بہتری کے لیے, سوسائٹی کی بہتری کے لیے. اور اس میں بھی دیکھو کیسا زبردست انصاف ہے کہ پہلے وجہ ختم کرنی ہے پھر پکڑنا ہے, پہلے وجہ ختم کرنی ہے. جیسے بھی پچھلے دنوں نا آئے دن یہ ایف بی آر والے نا پھنساتے ہیں لوگوں کو, پھنسائے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں کوئی یہ جو بزنسز ہیں یہ ایک تو ہوں گے جو عادی ہوں گے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں, کچھ تو عادی ہوں گے, کچھ اس لیے سوچتے ہوں گے کہ ہم ہر جگہ سے مار کھا رہے ہیں, وہ بھی بھتے لے رہا ہے, ہمارے پر ٹیکس فلانے لے کے جا رہے ہیں, بچ ہی کچھ نہیں رہا, مشکل میں سروائیو کر رہے ہیں, پھر وہ ٹیکس چوری کرنا شروع کرتے ہیں. اب گورنمنٹ کو اگر اس اپروچ پہ چلے, پہلے سارے ریزنز ختم کرنے چاہیے جرم کے, اس کے بعد بالکل پکڑنے چاہیے. لیکن ہم بس پکڑتے ہیں, اور پکڑتے بھی کس کو ہیں, جس پہ زور چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے دنیاوی نظام نا فلاڈ ہوتا ہے, جو دنیاوی لا ہوتا ہے وہ فلاڈ ہوتا ہے. بنانے والوں کی نالج پورا نہیں ہے, ان کا آبجیکٹو وہ بائسڈ ہے, ان بائسڈ نہیں ہے, ان کا جو فار سائٹنگ ہے وہ نہیں ہے, وہ صرف کچھ سال دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور تو اور صرف حکومت اپنے 4-5 سال دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ جو بھی لا بناتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہم اس میں کتنے سال تک سروائیو کر سکتے ہیں. جس ملک میں بادشاہ کا نظام ہوتا ہے وہ لا بناتا ہے جس میں اس کی پاور بچتی ہے, شو ہوتی ہے اور بچتی ہے. تو اللہ کا نظام جو ہے نا وہ اس آبجیکٹو پہ چلتا ہے کہ ساتھ میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو یہ جتنے لا اللہ نے بنائے ہوئے ہیں یہ ہماری کم علمی ہے اور بد نصیبی ہے کہ ہم اس کو ایک ظلم سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں, جبکہ اللہ کا جو نظام ہے نا وہ بیسٹ ہے فار دنیا بھی اور آخرت بھی. بس یہ چیز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی میں نے, یہی پہنچانا تھا. میری بات ہو گئی پوری. میں کتنی دیر کی ہوگی, کوئی 1 گھنٹہ 10 منٹ کے آس پاس ہو گیا, ہاں اتنے ہی ہو گئے. چلے میں نا کوئی یہ ویڈیو میں یہی روک دیتا ہوں, اور باقی پھر آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوشچن آنسر کر لیں. بس میری بات پوری ہو گئی, تو ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.